پچھلے ہفتے کی بات ہے، کسی کا میسج واٹس ایپ میرے موبائل پر آیا، بڑی درد بھری آواز تھی، پریشان کن، نوجوان تھا۔ وہ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے لگا، کہنے لگا حکیم صاحب میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ گناہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود، چاہنے کے باوجود مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ گناہوں سے بچ جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسا کون سا عمل کروں کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے، میں گناہ نہ کروں؟ بہرحال اس کو جو جواب دیا، وہی جواب آج کا جمعہ کا ٹاپک ہے انشاءاللہ، کہ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر شخص مجرم ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ کار ہے۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، عابد ہو، مجاہد ہو، کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ ہوتا ہی نہیں، یا میں گناہ کرتا ہی نہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس گناہ کو کیسے چھوڑا جائے۔ گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کر تو رہے ہیں، لیکن گناہ چھوٹ نہیں رہا۔ ہر شخص گناہوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ یقین کیجئے، دنیا داروں کی بات تو الگ ہے، ہم جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو 5 وقت کے نمازی، سنت نبوی ہمارے چہرے کے اوپر، ہم میں سے کوئی حاجی، کوئی الحاج، کوئی مجاہد، کوئی غازی، ہم خود گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، اور بعض ایسے گناہ ہیں جسے ہم گناہ سمجھتے ہی کوئی نہیں، یعنی وہ عادت بن چکا ہے، وہ گناہ عادت بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر، مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ غیبت مسجدوں میں بیٹھ کر ہوتی ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ مسجد کا نمازی ہے، مسجد کا امام ہے، مسجد کا خطیب ہے۔ غیبت کوئی معمولی جرم ہے؟ اللہ کی قسم، غیبت بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس جرم غیبت کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ڈھونڈیں گے تو بہت سارے گناہ ہم کو ملیں گے، جس کے اندر آج آدم کی اولاد دھس چکی ہے، پھنس چکی ہے۔ اور مسئلہ ایک بہت خطرناک ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ بندہ جس کا میسج میرے پاس آیا، جس کی بات میں نے آپ سے کی، جو اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا، گناہ گار سمجھ رہا تھا، یارو خدا کی قسم یہ بندہ خوش نصیب ہے، یہ بندہ خوش نصیب ہے جو کم از کم گناہ کے بعد گناہ کو گناہ تو سمجھے۔ گناہ تو ہوں گے، کل بنی آدم خطاؤن، وہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد پشیمان ہو، پریشان ہو، توبہ کرے، راتوں کی تنہائی میں کھڑا ہو، مصلی بچھائے، ہاتھوں کو اٹھائے، آنسوؤں کو بہائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن ظلم تو یہ ہے کہ آج ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ دل اتنے سیاہ ہو چکے، اتنے پتھر ہو چکے کہ دن رات صبح و شام گناہ کر کر کے میرے محترم بھائیوں، گناہ کا داغ دل پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ گناہ کا احساس ہی کوئی نہیں، گناہ کا احساس ہی کوئی نہیں۔ کیسے چھوڑیں اس گناہ کو؟ گناہ میں تو لذت ہے نا، گناہ میں تو مزہ ہے، لیکن یہ مزہ عارضی ہے، یہ مزہ عارضی ہے۔ گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس گناہ کا جو آپ کے ساتھ معاملہ ہے وہ لکھ دیا جائے گا، اور اس کا پھر قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ جو گناہ کی لذت ہے نا، وہ عارضی ہوتی ہے، گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے۔ کتنی دیر گناہ کرو گے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، کتنی دیر گناہ کرو گے؟ لیکن گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ لکھ دیا جائے گا۔ ڈرو اس دن سے میرے محترم بھائیوں، جس دن موت آنی ہے، کبھی بھی آ جائے گی، یہ موت کبھی بھی آ جائے گی۔
مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی۔ میرے اپنے چلے گئے، میرے باپ، میرے دادا، وہ سب آج قبر کی مٹی ان کو کھا چکی ہے، مجھے بھی کھائے گی، مجھے بھی اس قبر میں جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی حقیقت ہے وہ موت، جو کبھی بھی اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، جوانی تو دیوانی ہے، ابھی دیکھا جائے گا، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، پھر دیکھیں گے، نہیں میرے محترم بھائیوں، کیا جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ کتنے جوان یہ قبر کی مٹی کھا چکی، کتنے جوان جو سوچا کرتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، خیر دیکھا جائے گا، عمر بڑھے گی، بڑھاپا ہوگا، داڑھی ہوگی، مسجد ہوگی، میں ہوں گا، حقوں کی ضربیں ہوں گی، نہ بڑھاپا آیا، بڑھاپے سے پہلے جوانی میں چلے گئے، توبہ کا موقع بھی نہیں ملا۔ میرے آپ کے پاس آج توبہ کا موقع باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں نا، یہ موقع ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ موقع ہے، میں بول رہا ہوں، یہ زندگی کی علامت ہے، اور اس سے جس نے فائدہ اٹھا لیا وہی عقل مند ہے۔ ہمارے نزدیک تو عقل مند وہ ہے نا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ، درہم و دینار، دھن دولت، نوکر چاکر۔ ہمارے نزدیک عقل مندی کا معیار روپیہ پیسہ ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان موجود، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عقل مند کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ آج تو موت کی بات کرنا ہمیں پسند کوئی نہیں، ہمیں آج وہ خطیب و واعظ پسند ہیں جو ہنسائیں، مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کر ہنسائیں، آج ہمیں وہ پسند ہے۔ احتساب کرنے والا، رلانے والا، قبر کی یاد دلانے والا، موت کی فکر دلانے والا، آج ایسے خطیب پسند بھی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم موت آنی ہے، موت آئے گی، کبھی بھی آئے گی، کسی کو بھی آئے گی۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ موت ہے، جو کبھی بھی اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ گناہ کو کیسے چھوڑیں؟ یہ گناہ تو چپک چکا ہے، گناہ کی لذت آ چکی ہے، مزہ آنے لگا ہے گناہوں کے اندر۔ اللہ اکبر! جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، جب انسان کو احساس ہو جائے کہ مرنے کے بعد مجھے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یارو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، رب رحمان ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھے گا، ایک ایک عمل کے بارے میں حساب ہوگا۔ اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ ہائے کاش کہ ہدایت مل گئی ہوتی، ہائے کاش کہ نیکی کر لی ہوتی، ہائے کاش کہ گناہ کو چھوڑ دیا ہوتا۔ اب مرنے کے بعد ہائے کاش کا کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد تو ہائے کاش کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج زندگی موجود ہے، آج عمل کیا جا سکتا ہے، آج توبہ کی جا سکتی ہے، رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، آج زندگی موجود ہے۔ یہ زندگی بہت بڑا انعام ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے کہ زندگی کے اندر انسان اپنے رب رحمان کو، اپنے رحیم کو، اپنے کریم کو راضی کر لے۔ دنیا چھوڑ جانی ہے، یقین کیجئے کتنا بھی بڑا امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، اس دنیا سے سب نہیں جانا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے جینے کے لیے نہیں آیا۔ اب یاد رکھیے، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ وہ گناہگار کہ جس کے دل میں احساس ندامت موجود ہے، یہ بہترین گناہگار ہے۔ کیونکہ کتنے گناہگار تو ایسے ہیں کہ جن کو اپنے گناہوں پر احساس ہی کوئی نہیں ہوتا، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، صبح گناہ، دن گناہ، رات گناہ، لیکن گناہوں کا احساس کوئی نہیں، مر چکا ہے احساس۔ جس گناہگار کے دل کے اندر احساس ندامت موجود ہے، گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد تڑپے مچلے، یہ بہترین گناہگار ہے۔ دیکھیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک صحابی آئے، نام ہے ان کا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کہنے لگے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے میری غلطی کی سزا دیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کی بڑی کوشش کی کہ معاذ تجھ سے زنا نہیں ہوا ہوگا، زنا کے قریب کے معاملات تو اسے زنا سمجھ بیٹھا، لیکن بضد ہے، نہیں اللہ کی قسم مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے میری غلطی کی سزا چاہیے۔
جب بار بار اقرار کرتے رہے، بار بار اقرار کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کا منہ سونگھو کہ شراب تو نہیں پی ہوئی۔ یہ کون ایسا بندہ آ گیا جس میں اتنی جرت، اتنی جسارت کے وقت کے قاضی کے پاس آ کے اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، اور جرم بھی وہ جس کی سزا موت ہے، سنسار۔ اس کا منہ سونگھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں بہکا ہوا تو نہیں ہے۔ صحابہ نے منہ سونگھا، کہا اللہ کے نبی شراب نہیں پی ہوئی۔ کہا دماغی توازن کیسا ہے؟ دماغی توازن کیسا ہے؟ صحابہ نے گواہی دی اللہ کے نبی دماغی توازن بھی درست ہے۔ کہا پھر لے جاؤ اس کو سنسار کرو۔ صحابہ لے گئے، سنسار کر دیا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ واپس آ رہے ہیں، اور واپسی کے اندر مجمع کے اندر ایک بات ہو رہی ہے۔ وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھو مائز کو اللہ کے نبی نے کتنا بچانا چاہا، لیکن یہ بضد تھا کہ نہیں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے میرے گناہ کی، میرے جرم کی سزا چاہیے۔ آخر انجام کیا ہوا؟ کتنا برا انجام ہوا۔ یعنی مائز کے انجام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ کتنا برا انجام ہوا، کہ سنسار کیا گیا، پتھر مارے گئے، کتنی اذیت ملی۔ مائز کو گناہ گار سمجھ رہے تھے، لیکن اس مائز کا مقام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا بلند ہو گیا، اس کی ندامت کی وجہ سے، اس کے گناہ کے بعد ندامت کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، تم لوگ جو میرے مائز کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، کان کھول کر سنو۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جنت سے جنت کی حوریں آئی ہیں، جنت کے پھل اور میوے لے کر، جو کہ مائز کے منہ میں وہ نچوڑ رہی تھی۔ مائز سے اس کا رب راضی ہے۔ بھائی گناہ ہو جانا اور بات ہے، گناہ پر جم جانا اور بات ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ ہوں گے، لیکن گناہ گار دو قسم کے ہیں۔ ایک گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد گناہ کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، گناہ کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، سمجھانے والے سمجھاتے، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک کوئی نہیں رنگتی، گناہ چھوڑنے کا احساس کبھی نہیں ہوتا، گناہ کے بارے میں سوچتا کچھ نہیں، کل قیامت کے دن کے بارے میں، رب رحمان کے بارے میں، جہنم کے، سوچتا ہی کچھ نہیں، لگا ہوا ہے اپنے گناہ کے اندر، اسی گناہ کے ساتھ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اور ایک گناہ گار وہ ہے جو بہت بچنا چاہتا تھا اس دنیا کے اندر، دنیا کے اندر آنے کے بعد گناہوں سے بچنا چاہتا تھا، لیکن بچنے کے باوجود کہیں نہ کہیں بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتا۔ جب اس سے گناہ ہو جاتا تو اپنے گناہ کی وجہ سے نادم، پشیمان، پریشان ہوتا۔ اپنے گناہ کے بعد راتوں کی نیندیں اڑ جاتی، پریشانی غالب ہو جاتی، راتوں کو کھڑا ہوتا، رب رحمان کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا، ربا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ تو معاف کر دے، ربا تو رحمان رحیم کریم، اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے، میرے اس گناہ کی وجہ، اللہ اگر تو نے مجھے پکڑ لیا، اللہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ راتوں کو اٹھتا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اپنے رب کو رحمان بھی سمجھتا، رحیم بھی سمجھتا، اور اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے آگے قبول کرتا، نادم، پشیمان، پریشان ہوتا۔ یہ کون ہے؟ وخیر الخطائین التوابون، یہ بہترین گناہ گار ہے جس سے غلطی ہوئی، گناہ کے بعد پچھتایا، پریشان ہوا، اللہ سے توبہ کی۔ تو رب تو رحمان ہے نا، رب تو رحیم اور کریم ہے نا۔ اللہ اکبر، رب کتنا رحمان رحیم ہے معلوم ہے آپ کو؟ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک گناہ گار بندے کو اپنے قریب کرے گا۔ کس کو؟ گناہ گار بندے کو قریب کرے گا۔ قریب کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس گناہ گار بندے کے کان کے اندر سرگوشی کے انداز میں اس کے سارے گناہوں کو بتائے گا۔ دیکھ میرا بندہ، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں یہ کام تو نے کیا تھا، یہ گناہ تو نے کیا تھا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین تو تنہائی کے گناہوں سے بھی باخبر ہے نا۔ بندہ بڑا ہوشیار بنتا ہے، زمانے سے چھپ کے دروازے بند کیا کرے گا، لائٹیں بند کرے گا، کھڑکی دروازے بند، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں، اب مطمئن ہو کر گناہ کرے گا۔ بھول گیا اس بات کو کہ اس کا رب وہ ہے جو سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ کے اوپر سیاہ چوٹی کو بھی رینگتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ بھول گیا اس بات کو۔ وہ پوری زمانے سے حیا کرنے والا انسان اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا، رب سے چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا۔ اس رب کے احسانات اس بندے کے اوپر اتنے، لیکن پھر بھی اس سے بے خوف ہے۔
اور ابھی تو ہے کہ جس نے بولنے والی صلاحیت دی، قوت گویائی دی، اور اب کے احسانات کو اپنے جسم پر شمار کرنا چاہو گے گن نہ پاؤ گے۔ اور ابھی تو ہے جس نے پکڑنے والے ہاتھ دیے، چلنے والے قدم دیے، سونگھنے والی ناک دی، بولنے والی زبان دی، میرے محترم بھائیوں دھڑکنے والا دل دیا، رشتہ داری دی، میاں بیوی بچے کنبہ قبیلہ ماں باپ، دھن دولت روپیہ پیسہ، سر کے اوپر چھت، کھانے کو خوراک، اتنی تمام نعمتیں اس رب نے عطا کی اور اس رب سے بے وفائی کر گیا۔ جن باتوں سے رب نے بچنے کا حکم دیا تو ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا گیا۔ رب رحمان اس گناہگار بندے کو قریب کرے گا قیامت کے دن، قریب کر کے اس کے کانوں کے اندر سرگوشی کے انداز میں اس کے گناہوں کو گنوائے گا۔ دیکھ میرے بندے، فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ تو نے کیا تھا۔ بندہ کہے گا کہ بچنے کی تو کوئی صورت نہیں، رب کے سی سی ٹی وی کیمرے تو اس وقت سے لگے ہوئے جب سے دنیا بنی ہے۔ رب رحمان نے تو سب کچھ دیکھ لیا، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، انکار نہیں کرے گا، اقرار کرے گا۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک اور توجہ دلاؤں آپ کو، حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین گناہگار بندے کو اپنے قریب کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس گناہگار بندے کے گناہوں کا تذکرہ اس کے کانوں میں کرے گا، سرگوشی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور رب کے بندے رب کے بندوں کو بھرے مجموع میں ذلیل کرتے ہیں، ایسا کہ نہیں؟ کسی کے گناہ کے بارے میں معلوم چل جائے، کسی کی غلطی کے بارے میں معلوم چل جائے، اور پورے محلے میں، پورے بازار میں، پوری مسجد میں، پورے خاندان کے اندر اس بندے کے گناہوں کا پرچار رب کا بندہ کرتا ہے۔ اور رب اپنے بندوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ گناہگاروں کے ساتھ قریب کر رہا ہے، قریب کر کے اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہے کہ اس کی عزت کی یہاں پر بھی حفاظت ہو جائے۔ ڈرو کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ بند کمرہ کرتے ہو نا، کس لیے؟ کہ لوگوں کو میرے گناہوں کے بارے میں نہ پتہ چلے، میں متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، مجاہد، غازی، میں لوگوں کے سامنے میرا یہی مقام رہے۔ اور جب تو رب کے بندوں کو بے عزت کر رہا ہے تو کیا کل قیامت کے دن رب تجھے لوگوں کے سامنے بے عزت نہیں کرے گا؟ جس سے چھپ کے تو گناہ کرتا تھا، کیا قیامت کے دن ان کے آگے تیری فائل کو نہیں رکھا جائے گا؟ کسی کا گناہ معلوم چل جائے، کسی کا عیب معلوم چل جائے، اپنے بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالو، نہ کہ بھرے مجمع کے اندر، بھرے بازار میں، بھری مسجد میں اس کے گناہوں کا تذکرہ کرتے پھرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس بندے نے لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کی، اس نے نصیحت نہیں کی، اپنے مسلمان کو ذلیل کیا۔ نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے، بھری مجلس میں نصیحت نہیں ہوتی۔ ہاں، نبوی انداز آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ حدیث بھی مکمل کروں گا ابھی میں آپ کے سامنے، لیکن نصیحت کا نبوی انداز سیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کو سمجھانا ہوتا، کسی کو نصیحت کرنی ہوتی، یا تو اس کو تنہائی میں لے جاتے، اس کی عزت، احترام اور ادب کے ساتھ، تنہائی میں، خلوت میں، اکیلا وہ بندہ جو گناہگار ہے، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اس بندے کو تنہائی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اصلاح فرماتے، اس کی رہنمائی فرماتے، اسے اس کے گناہ کا احساس دلاتے۔ یا پھر اپنی اسپیچ کے دوران، اپنی تقریر کے دوران، مجمع لگا ہوا ہے، اس میں وہ بندہ بھی موجود ہے جس کے اندر کوئی گناہ موجود ہے، اس موضوع کے اوپر اللہ کے نبی ڈیبیٹ کرتے، تقریر کر، وہ بندہ خود بخود سمجھ جاتا یہ گناہ میرے اندر ہے، اپنی اصلاح کر لیتا۔ لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے نہیں کہ تو کھڑا ہو جا، تو فلاں بندہ، تو نے فلاں گناہ کیا، نہیں، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ انسان کو اور گناہوں کے اندر دھکیل دیتا ہے، چونکہ وہ کہتا ہے کہ اب تو عزت تیل ہو چکی ہے، اب تو عزت کا جنازہ ہی نکل چکا، پہلے چھپ کے کرتا، اب اعلان کروں گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن گناہگار بندے کو قریب کرے گا، کان میں سرگوشی کے انداز میں اس کے تمام گناہوں کو گنوائے گا۔ گناہوں کو گنوانے کے بعد، اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کروانے کے بعد، اللہ رب العالمین فرمائیں گے، جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا۔ بندہ حیران، بندہ حیران، حیرانگی بنتی ہے کہ نہیں؟ قیامت کا دن ہے، رب کی عدالت سجی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو گنوانے کے بعد اس بندے کو کہتے ہیں، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ بندہ حیران، کہے گا، میرے اللہ، جس وقت آپ میرے گناہوں کا مجھ سے اقرار لے رہے تھے،
جس وقت آپ میرے گناہوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے، اللہ میں تو ڈر گیا تھا کہ بس اب تو میں نے جانا ہی جانا جہنم میں، اب تو میں پھنس چکا ہوں. لیکن میرے رب یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے تمام گناہوں کو گنوانے کے بعد، مجھ سے قبول کرانے کے بعد، مجھ سے اقرار کروانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جا تجھے معاف کیا، جنت تجھ کو انعام. اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہاں اس کی وجہ یہ ہے، جب زمین کے اوپر کبھی بشری تقاضے سے تجھ سے گناہ ہو جاتا. کیوں؟ میں نے کہا نا آدم کی اولاد گناہ گار ہے، خطا کار ہے، گناہ ہوں گے. رب رحمان فرمائیں گے جب زمین کے اوپر کبھی تجھ سے بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتا، باوجود اس کے کہ تو گناہوں سے بچنا چاہتا تھا، لیکن بچنے کے باوجود کبھی تجھ سے گناہ ہو جاتا، وہ تو راتوں کی تنہائی میں کھڑا ہوتا، مچلتا مسلح بچھاتا، آنسوؤں کو بہاتا، ہاتھوں کو اٹھاتا، میرے آگے جھک جاتا، مجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا. تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ آج تیری معافی کا اعلان کر دیا. رب تو رحمان رحیم اور کریم ہے نا. رب کیا کرے گا؟ بندوں کو جہنم میں ڈال کے، انسان ہے جو انسانوں کو، اپنے ہی جیسے مسلمانوں کو، وہ تو کافر، تو فلاں، تو فلاں، ساری دنیا کو جہنم میں بھیج کے تو اکیلا جنت میں جا کے کیا کرے گا؟ اور لوگوں میں خوشیاں بانٹو، لوگوں میں پیار محبت بانٹو، لوگوں میں یقین بانٹو، رب کی رحمتوں کا بیان کرو، لوگوں کو رب کے قریب کرو. فتوے بازیوں سے باز آ جاؤ، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے بھی تو مرنا ہے نا. رب نے دوسرے بندوں کا انصاف مجھ سے نہیں کرایا نا، میں منصف ہوں، انصاف کرنے والا خود موجود ہے. مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا. سارے زمانے کی فکر میں کر رہا ہوں، اپنی فکر کوئی نہیں. وہ ہم میں سے ہر بندہ اپنی فکر کرے، سامنے والے کو اپنے سے اچھا مسلمان سمجھے. میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میرا بھائی تو بڑا نیکوکار ہے، اس میں تو فلاں ادا بڑی اچھی ہے، فلاں نیکی بڑی اچھی. اپنی فکر کیجئے، دوسروں کے مسئلوں میں ٹانگ مت اڑائیے. ہاں دوسروں کو نصیحت کیجئے تنہائی کے اندر، محبت رکھتے ہوئے، پیار رکھتے ہوئے. آخری بات، رب کے آگے جھک جائیے. گناہوں کو چھوڑنے کا طریقہ، رب کے آگے جڑ جائیے، رب کے آگے جھک جائیے. غلطی سے کبھی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد نادم ہوئیے، پشیمان ہوئیے، پریشان ہوئیے، اور رب کے لیے یہ یقین رکھیے کہ وہ رحمان رحیم اور کریم، وہ رب کے جو اپنے بارے میں نبی سے کہلواتا ہے. قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب میرے گناہ گار بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بندہ ہے تیرے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، شرط ایک ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آؤ مجھ سے سچی توبہ کرو، میرے آگے جھک جاؤ، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میں تیرے ساری ہی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. تو انشاءاللہ الرحمن کیا خیال ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.